السلام علیکم دوستو، میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسے گنڈے پر مبنی ہے جس کو عشق نے سنوار دیا تھا، جسے لکھا ہے فاطمہ نیازی نے۔ چلیے شروع کرتے ہیں عشق کی یہ داستاں، ایپیسوڈ 2۔ حیرام نے اپنا سر پکڑ لیا۔ علی بیسن نگاہوں سے اس عجیب شخص کو گھور رہا تھا۔ کچھ بولنے کی ہمت ناک پر پڑنے والے گھونسے نے چھین لی تھی۔ وہ فطرتاً ہی دبو تھا۔ میں ابھی گھر نہیں جاؤں گی، پہلے وکیل کے پاس جانا ہے، سو تم جاؤ۔ آپ وکیل کے پاس مت جائے، میں دیکھ لوں گا۔ کیا مطلب؟ وہ ایکسکیوز می، یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، خون پی جاؤں گی میں تمہارا۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ اتنا غصہ مت کرے حیرام، میں پیار سے بات کر رہا ہوں نا، وہ نرمی سے بولا۔ حیرام نے گہری سانس لے کر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ دیکھو ارحان، وہ میرے چاچو ہے، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ اوکے، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن آپ اس کو سمجھا دیں آج کے بعد آپ کے قریب بھی نظر نہ آئے۔ شٹ اپ، وہ دوست ہے میرا، تو ختم کرے دوستی۔ اور تو زندگی پیاری ہے نا، آئندہ ساتھ نظر نہ آنا، ورنہ وہ گڑاتے ہوئے کہتا دوبارہ اس پر جھپٹنے لگا تھا۔ حیرام نے فوراً اس کی کوہنی دبوچ کر اسے پیچھے دھکیلنے چاہا۔ اسٹاپ اٹ ارحان۔ ارحان نے اپنی کوہنی پر اس کی گرفت دیکھی، تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ نرمی سے اپنی کوہنی چھڑواتا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں کر رہا کچھ، چلے آپ میرے ساتھ۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ تمہاری اس خطرناک قسم کی بائک پر نہیں بیٹھوں گی، اس لیے میں جیپ لے کر آیا ہوں، چلیے آ جائے۔ اس کے ہاتھ سے فائل اور پرس لے کر وہ پارکنگ کی جانب بڑھ گیا۔ حیرام چند لمحے ہکا بکا کھڑی رہی، پر الوداع اور شرمندہ نگاہ علی پر ڈال کر اس کے پیچھے چل دی۔ کیا ملتا ہے یہ سب کر کے؟ حیرام نے غصے نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ پرسکون سا جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ گناہوں کا ڈھیر بنا رہے ہو زندگی کو، کتنے لوگوں کی بد دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ساری زندگی بد دعا کے سہارے جینے کا ارادہ ہے؟ چھوڑ دوں گا سب کچھ اگر آپ میری زندگی میں آ جائے۔ ایکسکیوز می، یہ سب چھوڑ کر تم مجھ پر احسان نہیں کرو گے، خود پر کرو گے۔ نہیں کرنا مجھے خود پر احسان، ایسے ہی ٹھیک ہوں میں۔ تمہاری مرضی، تمہاری زندگی ہے، لیکن یہ پہلی اور آخری دفعہ تھا۔ تم آج کے بعد میری کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرو گے، اور نہ ہی مجھ میں انٹرفیئر شو کرو گے۔ آئی ایم ناٹ یور ٹائپ آف گرل۔ میں نہیں مانتا یہ سب ٹائپ وائپ۔ میں آپ سے دور نہیں جاؤں گا، ہر اس جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں آپ ہوں گی۔ میں نے کئی لوگوں کی عزتوں کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور اب مجھے ڈر ہے کہ کوئی میری عزت کے ساتھ کچھ نہ کرے۔ میں آپ کو اکیلے چھوڑنے سے ڈرتا ہوں، میری عزت ہے آپ۔ حیرام سن نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ 4 دفعہ جیل شدہ، علاقے کا بدنام ترین گنڈا اور بدماش، اور تم؟ اف، کہا تھا نا میں نے، ہمدردیوں کے بھوت کو اتار دو اپنے سر سے۔ ممی، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میرے سامنے نگاہیں نہیں اٹھاتا وہ۔ کیوں؟ چاچی لگتی ہو اس کی، جو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے اس نے۔ ممی ٹرسٹ می، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس نے آمنہ بیگم کو تسلی دی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ حیرام پلنگ پہ بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ ایک پیر سیدھا کر کے کشن پر رکھا ہوا تھا، پیر پر پٹی بندھی تھی۔ وہ کتاب کے مطالعے میں پوری طرح انہماک تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ انجان نمبر تھا۔ اس نے فون کاٹ کے سائلنٹ پر کر دیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے جب دھپ کی آواز آئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی بالکنی میں کودا ہے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً گلدان اٹھا لیا۔ کمرے کا دروازہ چر چر کرتی آواز سے کھلا اور سنی اندر داخل ہوا۔ تم؟ حیرام کا پارا اسے دیکھتے ہی آسمان کو چھونے لگا۔ کب سے کال کر رہا ہوں، آپ کے پیر پر چوٹ لگی ہے؟ میں گیا ہوا تھا کام سے، ابھی آیا ہوں، تھوڑی دیر پہلے۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاؤں پر بائک چڑھا دی اس اندھے نے، ابھی جلا کر آیا ہوں اس کی کھٹارا۔ آپ کو درد ورد تو نہیں ہو رہا؟ دکھائی مجھے، وہ بوکھلایا ہوا بے حد فکرمندی سے کہہ رہا تھا۔ رات کے 2:30 بجے بالکنی سے کود کر تم میرے پیر کا زخم دیکھنے آئے ہو؟ صبح تک انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ اور بائک کیوں جلائی اس کی؟ نفسیاتی ہو کیا؟ کب سدھرو گے تم؟ وہ غصے سے کہتی بمشکل اپنی آواز کو بلند ہونے سے روک رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس پاگل شخص کا منہ نوچ لے۔ سنی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ غصے میں اچھی لگتی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ہر وقت مجھ پر ہی غصہ کریں، وہ نہایت ہی معصومیت سے بولا۔ شدید غصے کے باعث بھی وہ اپنا قہقہا نہیں روک پائی۔ وہ بھی مسکرایا۔
حیرام اگلے ہی لمحے فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ آپ میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میں اجنبیوں کی کالز نہیں اٹھاتی، وہ سرد مہری سے بولی۔ سنی کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اس نے اگلے ہی لمحے خود کو کمپوز کیا اور مسکرا دیا۔ آپ صبح آفس مت جائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، تکلیف زیادہ ہو تو مجھے بتائیے گا، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، آہستگی اور نرمی سے کہتا وہ پلٹ گیا۔ حیرام کے ذہن میں اس کا تاریک چہرہ تازہ ہوا جو اس کے اجنبی کہنے پر ہوا تھا۔ حیرام نے گہری سانس لی۔ وہ اسی قابل ہے، سوچتی ہوئی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شام کا پہر تھا۔ سنی اپنے ساتھیوں سمیت اپنے مخصوص تخت پر بیٹھا شطرنج کھیل رہا تھا۔ تبھی اسے حیرام گلی میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ صدام، بھابھی آ رہی ہے، جا پیچھے دیکھنا کوئی تنگ یا چھیڑخانی نہ کرے۔ جی بھائی۔ صدام تیزی سے اٹھ گیا۔ باقی لڑکوں کے مقابلے میں وہ صدام کو زیادہ اہمیت دیتا تھا، اس پر بھروسہ بھی بہت تھا اسے۔ حیرام ان کے قریب پہنچی۔ جب ایک نوجوان لڑکا ان کے قریب سے گزرتا حیرام کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتا، ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول کرتا، خباثت سے ہلکا سا مسکراتا آگے نکل گیا۔ حیرام بے خبر سی آگے بڑھ گئی۔ سنی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس لڑکے کو گردن سے دبوچ کر زمین پر پٹک دیا۔ بے دریغ گھونسوں اور لاتوں کی بارش شروع کر دی۔ اس پر جنون سا سوار تھا۔ حیرام جو ذرا دور جا چکی تھی، لڑکے کی چیخوں پر پلٹی۔ اف میرے خدایا! تیزی سے اس جانب بڑھی، کہیں جان سے ہی نہ مار دے اس کو۔ اے چھوڑو اسے! حیرام نے اسے پر دھکیلنا چاہا۔ میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی، اس کی جرأت بھی کیسے ہوئی؟ وہ دوبارہ اس پر پل پڑا۔ ارحان! حیرام نے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا اور زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ کیا حیوانیت ہے یہ! پستول کدھر ہے صدام؟ وہ گررایا۔ اسٹاپ اٹ ارحان! ایک اور تھپڑ پڑا تھا۔ سب پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جس نے ساری زندگی کسی کی ٹیڑھی نگاہ برداشت نہیں کی تھی، وہ سرے بازار لڑکی سے تھپڑ کھا رہا تھا۔ جائے آپ صدام! اس نے صدام کو اشارہ کیا۔ چلے میں آپ کو گھر؟ صدام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ شٹ اپ! وہ اس کی بات کاٹ کر درستی سے بولی اور زہر آلود نگاہ سنی پر ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ اے مانی، اٹھوا لو اس خبیث کو، عبرت کا نشان بنا دو۔ ہر ایک کو سبق مل جانا چاہیے کہ ارحان عمر کی عزت پر نگاہ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پھر کوئی اسے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا جب ان کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک وحشی کا عشق ہے۔ وہ شفافیت سے بولا۔ سنی بھائی معاف کر دو۔ بھائی جانے دو سنی بھائی۔ لڑکا بری طرح گڑگڑا رہا تھا۔ واہ لڑکے واہ! اور تم لوگ جو ہماری عزت کے ساتھ کھیلے تھے، وہ کیا تھا؟ اس کا حساب؟ ایک بزرگ طنز سے بولے۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا حساب تو چاچا تم لوگوں نے لے لیا تھا نا۔ یہ اس ناکردہ جرم کی سزا کا ہی توثر ہے جو سنی کی شکل میں ایک عذاب کی طرح تم سب پر نازل ہے۔ اور رہی بات عزتوں کی تو ہڈی پھینکو گے تو کتا آئے گا ہی۔ یہ بھی خوب رہی۔ ہماری ستائشی نظروں کے جواب میں مسکرا کر داد وصول کرنے کے بعد کہتی ہیں یہ مرد خراب ہے۔ واہ واہ! وہ تلخی سے کہتا کھولی کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جی بابا جی، آج تک ہم میں سے کسی نے بھی علاقے کی کسی شریف زادی کو نہیں چھیڑا۔ قسم لے لے، لڑکی شریف ہے یا نہیں یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، چاہے لڑکی اچھی ہو یا بری۔ تم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو چھیڑنے کا۔ وہ بزرگ پھر بولے۔ چھوڑ صدام، ان شریفوں کے منہ مت لگ۔ ان کا بس چلے تو اپنے سارے برے کاموں کا ذمہ بھی ہم جیسوں پر لگا دے۔ اور تم سب بھی سن لو، آج کے بعد علاقے کی کسی بھی لڑکی، چاہے وہ بنا دوپٹے کی نکلتی ہو یا 7 پردوں میں، کسی کو بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا یا کوئی جملہ پھینکا، سالوں آنکھیں نکال کر زبان کاٹ دوں گا اور بٹھا دوں گا چوک پر بھکاری بنا کر۔ سن لیا؟ جی بھائی، سب نے ایک زبان ہو کر بولا۔ سنی اپنے ہولی میں جا گھسا۔ بھیڑ چھٹنے لگی۔ سب مختلف باتیں کرتے وہاں سے جانے لگے۔ حیرام اپنے کمرے میں موجود تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا جب بالکنی کی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس دن کے بعد اس نے دروازہ بند رکھنا شروع کر دیا تھا۔ حیرام! سنی کی آواز آئی۔ جاؤ یہاں سے! حیرام نے ذرا بلند آواز سے کہا۔ میں جانے کے لیے نہیں آیا، گیٹ کھولو۔ میں نہیں کھول رہی، جاؤ یہاں سے۔ آپ گیٹ کھول رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں، دفع ہو جاؤ 1 منٹ کے اندر، وہ غصے سے بولی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ دستک بند ہو چکی تھی۔ حیرام نے سکون کی سانس لی اور دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گئی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے جب ٹک کی آواز سے لاک ٹوٹا۔ گیٹ کھلا اور سنی اندر داخل ہوا۔ حیرام ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ
یہ لوگ توڑ دیا تم نے؟ وہ صدمے میں گری بولی۔ سوری، یہ لفظ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ذرا شرمندگی نہ تھی۔ حیرام غصیلی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سوری کہا نا، اب ایسے تو نہ دیکھے، ڈر لگتا ہے۔ حیرام نے سر جھٹکا اور بالوں کو لپیٹنے لگی۔ یہ آپ نے اپنے بال کیوں کاٹے؟ وہ صدمے سے اس کے بالوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے آپ کے لمبے بال پسند ہیں۔ آج کے بعد آپ اپنے بال نہیں کاٹیں گی۔ یہ تم مجھ پر حکم چلا رہے ہو؟ وہ تب گئی۔ جی چلا رہا ہوں۔ کیا کریں گی؟ پولیس کو انفارم کریں گی؟ وہ اسے گھور کر بولا اور اس کی طرف بڑھا۔ حیرام نے غصے سے سر جھٹکا اور لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گئی۔ سنی پلنگ کی پائتی کے پاس کھڑا تھا۔ خیر بولو کیوں آئے ہو؟ 2 دن سے آپ کو نہیں دیکھا، مس کر رہا تھا۔ حیرام نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مصروف سی نگاہیں لیپ ٹاپ پر جمائے ہوئے تھی۔ حیرام بولو۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ حیرام نے نگاہیں لیپ ٹاپ سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ اتنی کہ مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کہیں میرے منہ سے کچھ ایسا نہ نکل جائے جس سے آپ کی عزت پر حرف آنے کا خطرہ ہو۔ اظہار کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ تمہاری ایک ایک آہٹ تمہاری جنونیت کا پتہ دیتی ہے اور یہ جنونیت میرے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ سنی نے سوالیہ نگاہیں اس پر ڈالی۔ بیٹھ جاؤ، میرے منع کرنے سے کون سا تم منع ہو جاؤ گے؟ سنی پلنگ کے ایک سرے پر بیٹھ گیا۔ حیرام لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوئی۔ بولو بھی، کیا بولنا ہے؟ کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو حیرام نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں بولنا، آپ اپنا کام کریں۔ تو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ نہیں کروں گا نا، کہا نا، بس دیکھ رہا ہوں آپ کو، تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا۔ تنگ تو نہیں کر رہا؟ حیرام نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ ارحان، تم خود کو بے وجہ مشکل میں ڈال رہے ہو۔ میری زندگی میں اور دل میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں۔ ہم بالکل الگ دنیا کے باسی ہیں۔ ہم نہیں ہیں الگ دنیا کے باسی، ہم ایک دنیا کے ہیں۔ اس دنیا نے اور اس دنیا کے لوگوں نے مجھے الگ بنایا۔ ہمارا مزاج الگ ہے، ہمارا ماحول الگ ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں، میں بہت برا ہوں۔ میں اتنا برا نہیں تھا، مجھے ان لوگوں نے ایسا بنایا۔ میں 13 سال کا تھا جب گاؤں کے سردار نے گھر سمیت گھر والوں کو جلا دیا۔ جب میں یہاں آیا تو بہت معصوم تھا، گاؤں کا باسی، شہر کے ماحول سے غیر آشنا، ڈرا سہما سا ارحان، جو ہر وقت ماں کے دامن سے چپٹا رہتا تھا۔ وہ اس وقت تنہا تھا۔ یہاں کے ہر گھر کی نوکری کی میں نے، ان سب کا غلام تھا۔ محلے کے کسی گھر کا کھانا بچ جاتا تو مجھے دے دیا جاتا، کبھی کسی چبوترے پر سو جاتا۔ سب کا پنچنگ بیگ تھا، جس کا دل جو چاہتا میرے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا۔ میں سب برداشت کرتا رہا۔ میں واقعی بہت معصوم تھا حیرام۔ حیرام پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ سنی سر جھکائے بیٹھا شاید آنسو پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر حیرام سے مزید صبر نہ ہوا تو اس کی خاموشی سے اکتا کر وہ بولی۔ ایک دن بھٹی صاحب کی بیٹی میشا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ کہہ رہی تھی پنکھا کام نہیں کر رہا۔ میں اوپر آیا۔ میں 20 سال کا تھا تب۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے اسے دھتکار دیا کیونکہ مجھے میری اوقات کا پتہ تھا۔ میں چاہتا تو خوشی سے اس کے ساتھ رشتہ بنا سکتا تھا، وقت گزاری کر سکتا تھا، لیکن نہیں۔ 8 سال سے اس علاقے کا نمک کھا رہا تھا، چاہے کالا سڑا ہوا ہی صحیح۔ سب لڑکیوں کی عزت میرے لیے میری عزت تھی۔ میرے انکار پر اس نے مجھ پر زیادتی اور چوری کا الزام لگا دیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پورے محلے کے لوگوں نے مل کر مجھے مارا، بہت مارا، جانے کتنی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ سڑک پر پڑا تڑپتا رہا تھا۔ آخر 4 گھنٹے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا سرما پولیس نے الگ بنایا۔ فیصلہ سنایا گیا، 2 سال کے لیے جیل ہو گئی۔ جیل میں مجھے بہت سے لوگ ملے اور احساس ہوا کہ بدنام اور برے لوگ زیادہ سکھ سے رہتے ہیں اس دنیا میں، اور تب میں نے اپنے اندر بھر دی شیطانیت۔ میں شیطان بن گیا۔ سزا ختم ہونے تک میں سنی بن چکا تھا۔ اب پولیس کی بھی ہمت نہیں کہ مجھ پر آنکھ ڈال سکے۔ یہ جو عزت اور نیل نامی کا ٹیگ لگائے پھرتے ہیں ایوانوں میں، ان کی بڑی بڑی چوریوں کا حصہ دار ہوں میں اب۔ مجھے بہت کچھ ملا ہے، بدنامی، بد دعائیں، بد کرداری، بد زبانی، اور یہ مجھے جانے بغیر سب مجھے جانتے ہیں، مجھ سے خوف کھاتے ہیں، میرے سامنے چو تک نہیں کرتے اور مجھ سے دل کھول کر نفرت کرتے ہیں، پر مجھے رتی برابر پرواہ نہیں۔ وہ خاموش ہوا۔ چھوڑ دو یہ سب، عزت کی زندگی جینا شروع کر دو۔ کروں گا جب آپ میری ہو جائیں گی۔
ضروری ہے میرے لیے چھوڑو، اپنے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ غصے سے بولی، نہیں، آپ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، صرف اپنے لیے نہیں۔ اوکے، تو جاؤ، جو کرنا ہے کرو، میری بلا سے، وہ غصے سے بولی۔ غصے میں آپ کی ناک سرخ ہو جاتی ہے، اور جب آپ یہ چھوٹی سی بلی جیسی ناک چڑھا لیتی ہیں نا تو بہت پیاری لگتی ہے۔ بلی، یہ بلی تمہارا منہ نوچ کر تمہارا چہرہ بگاڑ دے، اس سے پہلے یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، بیٹھنے دینا، جاؤ پلیز، جاؤ ارحان، وہ سرد مہری سے بولی۔ اوکے، جا رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہے؟ نہیں، جاؤ، وہ نرمی سے بولی۔ آپ بہت اچھی ہیں، وہ مسکرایا، معصومیت بھری مسکان تھی۔ حیرام، ہاں ہاں، میں نے سن لیا، میں بہت اچھی ہوں، اب جاؤ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، بائے بلی، وہ ہلکا سا مسکرایا، وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے اس طرح مسکرانے پر سنی کی مسکان مزید گہری ہوئی۔ چند لمحے نرمی سے اسے دیکھتا رہا، پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حیرام اپنے دفتر سے نکلی تو سامنے ہی سنی جیپ سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا۔ حیرام کے ساتھ علی بھی تھا۔ یہ بدماش پھر چلایا، تم اس کے خلاف کوئی سیریس ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ علی نے غصیلی نگاہ سے سنی کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ چلغوزے کا چھلکا پھر میری ٹیموں کے پاس چلایا، کرتا ہوں اس کا بھی میں بندوبست۔ سنی نے دانت کچکچاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، اور خطرناک نگاہوں سے علی کو گھورنے لگا۔ جسٹ لیو ہم، اوکے، بائے، سی یو، حیرام لاپرواہی سے کہتی مخالف سمت میں چل پڑی۔ حیرام، سنی اس کے پیچھے چلتا ہوا اسے پکار رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ پلٹ کر غصے سے بولی۔ ایسی بات مت کرے، وہ منہ بسور کر بچوں کی طرح بولا۔ حیرام نے بمشکل امڑ کر آتی ہنسی کو روکا۔ میں یہاں 4 گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور آپ ہے کہ یوں ہی چلی جا رہی ہے۔ کیوں آئے ہو؟ کس نے کہا انتظار کے لیے؟ موسم ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے، ڈر تھا کہ آپ بارش میں کہیں پھنس نہ جائیں۔ حیرام نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا، تب ہی ہلکے بارش کی بوندیں گرنے لگی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، سنی نے کہتے ہوئے اپنی جیکٹ اتاری اور اس کے اوپر تان لی۔ حیرام اسے دیکھ کر رہ گئی۔ چلے حیرام، وہ بولا۔ حیرام نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جیپ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ساتھ ساتھ جیکٹ پکڑے چل رہا تھا۔ ہٹا لو جیکٹ، اتنی بھی تیز بارش نہیں ہے، حیرام نے کہا۔ سنی نے جیکٹ تانی رہی، یہاں تک کہ وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ یہ لڑکا اب بھی آپ سے بات کر رہا ہے؟ تو اب بھی سے کیا مطلب؟ میں نے علی سے بات کرنا چھوڑا ہی کب تھا؟ ہم کالج کے زمانے سے ساتھ ہیں، دوست ہے وہ میرا، کالج ہے۔ مجھے نہیں پسند، وہ غصے پر قابو پاتا بولا۔ دنیا تمہاری پسند ناپسند پر نہیں چلتی، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اپنی پسند زبردستی مجھ پر عائد کرنے کا، سنا تم نے؟ میں چلاؤں گا اپنی مرضی، زبردستی اپنی پسند آپ پر عائد کروں گا۔ آپ نہیں کرے گی اس لڑکے سے بات، ختم کرے دوستی، صرف میری ہے آپ، میرے علاوہ کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا، نہ میں کرنے دوں گا۔ وہ جنونی انداز میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر بولا۔ بکواس بند کرو، میں نہ تم سے محبت کرتی ہوں، نہ مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ یہ میری زندگی ہے، اسے کیسے جینا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، میری مرضی ہے، اور اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، وہ گڑگڑائی۔ اوکے اوکے، سوری، ریلیکس ہو جائیں، آئی ایم سوری۔ سنی نے بمشکل خود پر قابو پایا، وہ اسے یوں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیرام نے تیز نگاہ اس پر ڈالی اور سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں عشق صرف ابتدا میں اچھا ہوتا ہے، لیکن عشق تو عشق ہے، ابتدا کیا انتہا کیا۔ یہ ایک ایسی لکیر ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ محبوب تمہارا ہے یا نہیں، تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تمہیں اس سے محبت کرنی ہوتی ہے، اسی کا رہنا ہوتا ہے، تمہیں صرف چاہنے سے غرض ہونی چاہیے۔ پھر اگر تمہارا عشق سچا ہے تو ساری دنیا گھوم کر تمہارے پاس آئے گا۔ حیرام، لاپرواہی، بے رخی کے باوجود وفا پر قائم رہنا عشق ہے، اور آپ کو سید ارحان عمر الدین شاہ ہمیشہ یہی کھڑا ملے گا۔ حیرام پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے 2 کمروں کے فلیٹ میں موجود تھا۔ جا بجا بوتلیں اور بجھی ہوئی سگریٹیں بکھری تھی۔ سنی زمین پر صوفے کے قریب بیٹھا تھا، شرٹ لیس، بنیان سے کسرتی بازو جھانک رہے تھے، بازوؤں کی نسیں ابھری ہوئی تھی۔ وہ سب اپنے ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ دروازہ زور شور سے بجنے لگا۔ سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ صدام اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا اور سوراخ سے باہر جھانکا۔ بھائی غضب ہو گیا، سب سمیٹو، جلدی جلدی۔ وہ بھاگتا ہوا دوبارہ آیا اور تیزی سے ادھر ادھر بکھری بوتلیں اٹھانے لگا۔
ابے کون آ گیا؟ سنی نے بیزاری سے پوچھا۔ انسپیکٹر کا پٹھا آیا ہے؟ کسی لڑکے نے پوچھا۔ نہیں جلدی اٹھاؤ، سب اپنے کھلونے چھپاؤ۔ وہ بوکھلایا ہوا تھا۔ سب نے آس پاس رکھی اپنی اپنی بندوقیں جیبوں میں ڈس لی۔ ابے بتا ابھی کون ہے؟ سنی جھنجھلایا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ بھابھی ہے بھابھی بھائی۔ او خیر سنی تو گیا۔ سنی جھٹکا کھا کر اٹھا اور قریب رکھی شرٹ اٹھا کر واش روم کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسی دوران صدام نے جا کر گیٹ کھولا۔ حیرام تن فن کرتی اندر داخل ہوئی۔ سب لڑکے سر جھکائے احترام سے اس کے آگے کھڑے تھے۔ ارحان کہاں ہے؟ اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ تو نہیں ہے بھائی، سو رہا ہے، دو لڑکے ایک ساتھ بولے اور پھر بوکھلا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابھی چپ، تیسرے نے دونوں کو گھورا اور حیرام نے تینوں کو۔ میں نے پوچھا ارحان کہاں ہے؟ بھائی آ رہا ہے بھابھی، ابھی کچھ دیر پہلے واش روم گیا ہے، صدام بولا۔ شٹ اپ، بھابھی کہنے پر وہ مزید بگڑی۔ تبھی سنی وہاں چلا آیا، شرٹ پہنے، بکھرے بال اب سلیقے سے پیچھے کی طرف کر رکھے تھے۔ حیرام نے آگ اگلتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے قریب جا کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سنی سر جھکائے کھڑا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ سنی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تبھی دوسرا تھپڑ پوری قوت سے اس کے چہرے پر پڑا۔ اب کہ اس نے سر نہ جھکایا، نظریں جھکا لی۔ دوسرے کے بعد مزید 3 تھپڑ اس کے چہرے پر پوری تیزی سے لگے۔ تمہیں منع کیا تھا نا، دور رہو مجھ سے اور میرے معاملات سے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی علی کو اتنی بے دردی سے مارنے کی؟ اس کی طرف داری مت کرے، وہ دانت پیس کر بولا۔ شٹ اپ۔ ایک اور تھپڑ پڑا۔ صدام راڈ لے کر آؤ۔ صدام ہچکچاتے ہوئے صوفے کے نیچے سے لوہے کی راڈ اٹھا لایا۔ حیرام بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہوئی۔ کیا وہ ان تھپڑوں کا بدلہ اس بھاری راڈ سے لے لے گا؟ وہ سوچنے لگی۔ یہ لے، اس سے مارے، اتنے نازک ہاتھ ہیں، دیکھے کیسے سرخ ہو گئے ہیں۔ اس نے لوہے کی راڈ حیرام کی طرف بڑھا دی۔ حیرام کا دل تیزی سے دھڑک کر ساکت ہوا۔ اس نے تیز غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور پیچھے اسے دھکیل کر پلٹ گئی۔ جا صدام، چھوڑ کر آ۔ حیرام کے گیٹ سے نکلتے ہی اس نے صدام کو حکم دیا۔ وہ گال رگڑتا ہوا صوفے پر دھپ سے گرا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ بھائی کیسے چپیڑے پڑے ہیں؟ چیپ کہہ گئی ہے بھابھی، اس کی خیر ہے یارو، زہر بھی پلائے گی تو ہنس کر پی لوں گا، زندگی کے ہاتھوں موت بھی ہنسی خوشی قبول ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔